بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد شہزاد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حق تو بولیں گے۔ سامعین عزیز وقار، بنی اسرائیل کی امت پر جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی تو طرح طرح کے عذاب جو ہے وہ نازل ہوتے۔ کبھی بستیاں الٹ دی جاتی اور کبھی انسان جانوروں میں چینج ہو جاتے، اور کبھی آسمان سے پتھروں اور خون کی بارش ہوتی جس سے انسان اذیت میں مبتلا ہوتے تھے اور ہر شخص پریشان رہتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حضور کی وجہ سے اللہ نے اس امت پر ایسا کرم فرمایا، نہ تو ہماری بستیاں الٹ دی جاتی ہیں، نہ ہی انسان پتھر بنتے ہیں، نہ ہی آسمان سے خون اور پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ لیکن گناہ اتنے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اس دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور رب تعالیٰ کی ناراضگی کے کچھ جو ہے وہ سلسلے ہمیں نظر آتے ہیں، جو کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوتے ہیں، کانوں سے سنے ہوتے ہیں۔ اس وقت میں پنجاب میں ہوں، اگر یہ دور دراز کی جگہ آپ کو دکھائی جائے تو یہاں پر سموک نامی دھند جو ہے وہ اب سننے میں آئی ہے کہ یہ جو دھند ہے، یہ جو دھواں سا بنا ہوا ہے، اب یہ اسے نام دیا ہے سموک۔ اب یہ سموک جو ہے یہ انسانوں کو بیمار کر رہی ہے۔ پنجاب کے اندر اسکولوں میں چھٹیاں ہو گئی، لوگ اپنے دفاتر بند کر چکے ہیں، آنا جانا کم کر دیا گیا ہے اس سموک کی وجہ سے۔ طرح طرح کی بیماریاں، جیسے پچھلے دنوں کورونا وائرس، اس سے پہلے ہم نے بہت سارے معاملات دیکھے تھے، بخار آتا تھا تو یہ چکن گونیا ہے اور ہم نے اپنی زندگی میں یہ بیماریاں سنی نہیں تھی، لیکن اب جو ہے یہ بیماریاں سننے میں آتی جا رہی ہیں۔ روز نیا سے نیا کوئی نہ کوئی معاملہ، کوئی نہ کوئی بیماری سننے میں آ رہی ہے۔ دوسری بات، آج سے اگر 20 سے 25 سال پہلے چلے جائیں، ہر شخص خوشحال ہوتا تھا، گھر میں سے والد صاحب کماتے تھے، جوان بیٹے گھر میں بیٹھ کر کھاتے تھے۔ لیکن آج سارے جوان بیٹے کما رہے ہیں اور باپ بوڑھا بھی کما رہا ہے، لیکن گھروں میں خوشی نہیں ہے۔ کوئی کس وجہ سے پریشان ہے، کوئی کس وجہ سے پریشان ہے، کوئی کس معاملے پر بیزار ہے۔ الغرض ہر شخص پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کیا کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں ہے؟ کیا یہ ہمیں سوچنا چاہیے؟ طرح طرح کی بیماریوں کا آ جانا اور پھر نئی پریشانیوں نے انسان کو گھیر لیا ہے، رزق کی تنگی، مہنگائی اور سیاستدانوں کی نادانیاں، جس وجہ سے انسان ہر شخص پریشان ہے۔ تو ان تمام پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا جائے۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو ساری پریشانیاں، بے روزگاریاں، تکلیفیں، بیماریاں سب دور ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ہم کسی مولانا صاحب سے کوئی وظیفہ لیں، خوش ہوتے ہیں کہ بڑے مولانا صاحب سے وظیفہ لیا ہے۔ ہم کسی پیر سے وظیفہ لیں، خوش ہوتے ہیں کہ فلاں پیر نے وظیفہ دیا ہے تو ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ استغفار کا وظیفہ تو اللہ نے دیا ہے، قرآن نے دیا ہے کہ استغفار کرو۔ استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ مال میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے گا، محشر کے دن بھی انعامات سے نوازے گا۔ تو کوشش کیجئے، استغفار کی کثرت کیجئے۔